الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، حیاتیاتی ارتقاء یعنی ایولوشن کی آئیڈیالوجی کا نظریہ برٹش عالم طبیعیات نے چارلس ڈارون نے پیش کیا۔ ڈارون 1809 میں پیدا ہوئے اور 1882 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ایولوشن آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نظریہ ہے کہ نباتات و حیوانات کی تمام قسمیں ایک ابتدائی صورت سے ترقی کر کے اپنی موجودہ حالت تک پہنچی ہیں۔ یہ ارتقاء نسل در نسل تبدیلیوں کے ذریعے ہوا۔ چارلس ڈارون نے اپنی کتاب دی اوریجن آف اسپیسیز میں لکھا ہے کہ گاڈ نے پہلی بار زندگی کی ابتدائی صورت ایک خلیہ والے سنگل سیلولار امیبا کی شکل میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اپنے آپ تبدیلیوں اور نیچرل سلیکشن کے ذریعے مختلف چیزیں بنتی چلی گئیں، یہاں تک کہ آخر میں انسان جیسی مخلوق وجود میں آ گئی۔ یہ سب کچھ خود بخود ارتقائی عمل کے ذریعے پیش آیا۔ ایوولوشنری پروسیس۔ ایوولوشن کا یہ سفر موجودہ زمین پر پیش آیا تھا، لیکن بعد کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ موجودہ قسم کے ارتقائی عمل کا یعنی ایوولوشن پروسیس کا ہماری زمین پر پیش آنا سرے سے ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی عمر اس سے بہت کم ہے جو مذکورہ قسم کے ارتقائی عمل کے لیے درکار ہے۔ ایک میتھمیٹیشین جس کو اردو میں ریاضی داں کہتے ہیں، پروفیسر پاچو نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ کسی زندہ چیز میں ایک معمولی مفروضہ یعنی کالپنک تبدیلی کو وجود میں لانے کے لیے 1 ملین نسلیں درکار ہوگی، لیکن حیاتیاتی تبدیلیوں کا یہ عمل اگر بالفرض وقوع میں آ جائے یعنی وجود میں آ جائے تب بھی اس طویل حیاتیاتی عمل کا موجودہ زمین پر وجود میں آنا ممکن نہیں، کیونکہ زمین کی عمر اس طرح کے طویل عمل کے لیے سراسر ناکافی ہے۔ چارلس ڈارون کے دور میں زمین کی عمر معلوم نہ تھی، لیکن اب ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد زمین کی عمر قطعی طور پر معلوم ہو چکی ہے۔ سائنٹسٹوں کی ریسرچ یہ ہے کہ زمین 2 بلین سال پہلے وجود میں آئی۔ جیولوجیکل اسٹڈیز کے مطابق 1 ارب 23 کروڑ سال پہلے زمین ٹھنڈی ہو کر اس قابل ہوئی کہ زندگی جیسی چیز اس کے اوپر وجود میں آ سکے۔ اب اگر ڈارون کے مفروضہ یعنی کلپنا کے مطابق انسان اور دوسری جاندار چیزیں ارتقائی عمل کے ذریعے وجود میں آئی ہیں تو زمین کی عمر ایسے عمل کے لیے بہت کم ہے۔ 1 بلین 23 کروڑ سال کے اندر اس قسم کا ارتقائی عمل کی تکمیل سرے سے ممکن ہی نہیں۔ 20ویں صدی کے آخر میں جب زمین کی عمر دریافت کی گئی تو ارتقاء پسند علماء کو محسوس ہوا کہ ان کا نظریہ موجودہ زمین کی نسبت سے قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ارتقاء کے نظریے میں ایک اور اضافہ کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زندگی کی ابتدائی صورت زمین کے سوا کسی اور پلانٹ پر ظہور میں آئی، پھر وہاں سے سفر کر کے زمین پر پہنچی اور زندگی کا اگلا ترقیاتی عمل موجودہ زمین پر پیش آیا۔ اس نظریے کو اصطلاحی طور پر پینسپرمیا کہا جاتا ہے، لیکن جب اسپیس سائنس کا دور آیا، الیکٹرانک دوربینیں ایجاد ہو گئیں اور ایسے خلائی راکٹ بنائے گئے جن پر طاقتور الیکٹرانک دوربینیں نصب تھیں۔ یہ راکٹ زمین سے اوپر خلا میں بھیجے گئے، زمین کے کافی اوپر گردش کرتا ہوا کائنات کے بعید ترین حصوں کے فوٹو لیے اور ان کو زمین پر بھیجا۔ ان تصویروں کو کمپیوٹر پر محفوظ کر لیا گیا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہماری زمین کے سوا کہیں بھی کوئی دوسرا پلانٹ ایسا موجود نہیں ہے
جہاں زندگی جیسی چیز نشو و نما پا سکے۔ اس طرح پینس پرمیا کا نظریہ عملی طور پر ختم ہو گیا۔ نظریہ ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک خلیہ یعنی سنگل سیلولار امیبا میں تبدیلیاں ہوئیں، اس کے بعد وہ کثیر خلیہ یعنی ملٹی سیلولار حیوان بن گیا۔ مچھلی کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ چڑیا بن گئی، بکری کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ زرافہ بن گئی، بلی کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ شیر بن گئی۔ اس ریسرچ میں ارتقائی عمل کے لیے درکار مطلوب مدت کے مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا کہ حیاتیاتی ارتقاء بذریعہ انفجار ایکسپلوژن پیش آیا۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے لاوا کی صورت میں ایک نئی چیز نکل آتی ہے، اسی طرح انفجار کے ذریعے زندگی کی مختلف صورتیں ایک کے بعد ایک نکلتی چلی آئیں۔ یہ نظریہ کسی حقیقی سائنسی دریافت پر مبنی نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء میں بے شمار گم شدہ یعنی جس کو مسنگ لنکس کہتے ہیں موجود ہیں۔ ان گم شدہ کڑیوں کو قیاسی طور پر فرض کرتے ہوئے ارتقاء کا نظریہ مان لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ 1859 میں بھی ایک غیر سائنسی نظریہ تھا جب چارلس ڈارون کی کتاب دی آریجن آف اسپیسیز پہلی بار چھپی، اور 2022 میں بھی غیر سائنسی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کے نظریے کو موجودہ دور کے پڑھے لکھے لوگوں میں عمومی قبولیت حاصل ہو چکی، جنرل ایکسیپٹنس، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ اس نظریے کی مقبولیت اس لیے نہیں ہوئی کہ سائنسی طور پر ثابت ہو گیا ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ زندگی کی تشریح گاٹھ کے بغیر کرنا چاہتا تھا۔ جدید طبقے کو یہ نظر آتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کی صورت میں لوگوں کو ایک ورکیبل تھیوری مل گئی، اس کے سوا کوئی بھی حقیقی علمی بنیاد نظریہ ارتقاء کے حق میں موجود نہیں ہے۔ ڈارون کی کتاب دی آریجن آف اسپیسیز میں کئی بار گاڈ کا نام آیا ہے۔ ڈارون نے اپنی کتاب ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا ہے کہ کریٹر نے شروع میں زندگی کی ایک یا کئی شکلیں پیدا کی اور پھر اس سے بہت سی چیزیں وجود میں آ گئیں۔ ڈارون اپنی آخری عمر میں ناقابل تشخیص امراض کا شکار ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں دی ہوئی متضاد تعبیرات کنٹراڈکٹری ایکسپلینیشن سے غیر مطمئن تھا۔ ان پر دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔